مبسملا ومحمدلا ومصليا ومسلما أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رواه الإمام الهمام الأحمد في مسنده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز دوستو، آج 8 محرم الحرام سن 1447 ہجری ہے، بمطابق 4 جولائی 2025۔ محرم الحرام کے پہلے 2 خطبات میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کی تھی، اور میں چاہوں گا کہ میں اگلے 2 جمعہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی سیرت پر بات کروں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ایک طبقے کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ وہ جانے اور حضرت حسین جانے، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں۔ تو اہل سنت والجماعت کا صحابہ اور اہل بیت ایمان کا حصہ ہے، تو ہمیں مستقل طور پہ اس پہ بات کرنی چاہیے۔ لیکن ایک اور معاملہ ہمارے یہاں ہے کہ جب بھی حضرت حسین کی سیرت ہمارے عوام سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سنانے والا بچپن سناتا ہے اور پھر چھلانگ مار کے شہادت سنا دیتا ہے۔ حضرت حسین کی زندگی 57 سال ہے، 57 سالہ زندگی میں 7 سال بچپن کے سناتے ہیں، پھر آخری سال شہادت کو سنا دیتے ہیں۔ درمیان کے 50 سال کی زندگی کو 2 وجہ سے بیان نہیں کیا جاتا، یا تو ناواقفیت ہے، پتہ نہیں ہے، مطالعہ نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، اور یا واقعی مطالعہ بھی ہے، پتہ بھی ہے، بغض کی وجہ سے چھپا دیا جاتا ہے تاکہ عوام کے سامنے یہ صورتحال نہ آئے۔ اگر یہ آ گئی تو پھر تو کئی عقدے کھل جائیں گے، اس لیے اسے جان بوجھ کے چھوڑا جاتا ہے۔ میں حضرت حسین کی جوانی آپ کی خدمت میں رکھوں گا، بچپن کے حوالے سے 1-2 جملہ کہہ کر پھر میں آپ کی خدمت میں حضرت حسین کی جوانی پہ بات کرنے لگا ہوں۔ یہ حضرت حسین کے حوالے سے پہلا جمعہ ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے میں حضرت حسین کی شہادت اور واقعہ کربلا پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلی بات کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا تعارف کرایا گیا۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یہ حضرت حسین کے بچپن کی حدیث بھی ہے اور پورا تعارف کی حدیث بھی ہے، توجہ رکھنا۔ یہ معجم الطبرانی ہے اور اس کی جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 66 ہے، 2682 نمبر کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس، وقت کی قلت کے باعث میں اردو ترجمے پہ اکتفا کروں گا، وہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز پڑھائی اور عصر کی نماز میں 4تھی رکعت میں تھے کہ حضرت حسن اور حسین آئے، حضور کے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا، کوئی برا نہیں منایا، بلکہ ان کو سلام کے بعد ایک کو دائیں ایک کو بائیں کندھے پہ بٹھایا اور پھر لوگوں سے 4 سوال کیے۔ اب یہ 4 سوال حضرت حسین کی پورے تعارف کا حصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پہلا سوال کیا اور حضور پاک نے پوچھا لوگوں مجھے بتاؤ، کیا میں تمہیں ایسی شخصیت نہ بتاؤں جس کے چچا بھی ہیں اور اس کی پھوپھی بھی ہے، اور وہ بہترین چچا اور بہترین پھوپھیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دیکھا آنکھوں میں کہ رسول اللہ ضرور بتائیں، تو حضور نے اس کے جواب دینے کے بجائے دوسرا سوال کیا۔ دوسرے سوال میں فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں وہ شخصیت جن کے ماموں بھی اچھے ہیں اور ان کی خالائیں بھی اچھی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پھر کہا، عرض کیا یا رسول اللہ ضرور۔ پھر نبی علیہ السلام نے تیسرا سوال کیا کہ ان شخصیات کا تعارف کراؤں جن کی امی بھی اچھی ہے اور ابو بھی اچھا ہے، کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک جملہ اور ارشاد فرمایا کہ ان شخصیات کا تعارف کراؤں جن کی نانی بھی اچھی ہے اور نانا جان بھی اچھے ہیں، تو یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا یہ حسن اور حسین ہے، ان کی امی اور ابو جو ہیں وہ علی اور فاطمہ ہیں، ان کی اچھائی میں شک کوئی نہیں ہے، ان کی نانی اور نانا جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت خدیجہ ہے، ان کی اچھائی میں شک کوئی نہیں ہے، اور ان کی جو پھوپھی اور چاچو ہیں وہ حضرت جعفر اور ام ہانی ہیں، ان کی اچھائی میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور ان کے جو ماموں اور خالہ ہیں وہ قاسم رسول اللہ کا بیٹا ان کا ماموں ہے، اور حضور کی 3 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم ان کی خالائیں ہیں، ان کی اچھائی میں بھی کوئی شک نہیں۔ اب اگر یہ بات بتا دی جائے تو کتنے پورا حضرت حسین کے خاندان کا تعارف پتہ چل جائے گا، لیکن 2 وجہ سے نہیں بتایا جاتا، یا تو ان کتابوں تک رسائی نہیں ہے، یا رسائی ہے تو چھپایا جاتا ہے، کیونکہ بتائیں گے تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ 4 بہنیں ثابت ہو جائیں گی، جب 4 بہنیں ثابت ہو جائیں گی تو جھوٹا دعویٰ ختم ہو جائے گا کہ حضرت فاطمہ تو حضور کی ایک بیٹی تھی، تو اس وجہ سے اس حدیث کو نہیں بیان کیا جاتا، حالانکہ یہ صحیح حدیث ہے، میں نے ریفرنس کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا پیار ہے۔ آئیے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی پر ایک جملہ مزید عرض کرتا ہوں، توجہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے عمر 7 سال تھی، پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو کردار ادا کیے ہیں نا، ان کرداروں کو میں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر حج دیکھیں تو 25 حج ہیں حضرت حسین کے۔ مجھے بتائیں جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر بار بار آ رہے ہیں، وہ یہ ترغیب نہیں دے رہے کہ حج فی سبیل اللہ، حج بیت اللہ بہت بڑا فریضہ ہے؟ حضرت حسین کی عبادات پہ اگر ہم بات کریں نا تو حسینی مزاج وہ ہے جو عبادت نہ چھوڑے۔ میں مثال دینے لگا ہوں، مجھ سے پرسوں ایک اسٹوڈنٹ تھے کالج لیول کے غالباً، انہوں نے مجھ سے ایک کال پہ بات پوچھی کہ مفتی صاحب میں مجلس حسین میں 4 گھنٹے کھڑے ہو کے مجلس حسین سنی ہے، مجھے ثواب ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا حضرت حسین کا ذکر سننے پہ تو ثواب ہے، لیکن بتائیں کبھی 10 منٹ نماز میں بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ دن میں 5 نمازیں ہیں، آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں؟ اب خاموش۔ نماز تو میں نے کہا حضرت حسین نے تو شہادت میں بھی سر اس وقت کٹایا جب نماز کو مکمل کیا ہے، تو یہ تو مزاج حسینی نہ ہوا۔ تو اسی لیے میں حج آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت حسین کے 25 حج ہیں، اور یہ 25 کے 25 حج پیدل ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں 25 پیدل حج کیوں کیے؟ مکہ مکرمہ سے عرفات، عرفات سے مکہ، یعنی وہ بیت اللہ شریف۔ یہ حضرت حسین کے آنے جانے کا سفر کوئی کل ملا کے دیکھیں نا، آنے جانے کا یہ کوئی 81-82 کلومیٹر بنتا ہے آنے جانے کا، ایک طرف سے کریں تو 40-42 کے لگ بھگ بنتا ہے۔ آج کل بندہ واپسی پر تو پیدل کر سکتا ہے، لیکن سرکاری نظام میں ایک طرف سے وہ گاڑی پہ جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ زمانے میں اونٹنی ہونے کے باوجود یہ پیدل کرتے تھے، کیوں؟ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت ابن عباس راوی ہیں کہ جس بندے نے حج کا سفر کیا اور سواری پہ کیا تو 1 قدم پہ 70 لاکھ نے کیا، اور جس نے حج کیا اور پیدل کیا تو 1 قدم پہ 7 کروڑ نے کیا۔ 7 کروڑ نیکی 1 قدم پہ ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حج بھی ہیں اور پیدل حج ہیں۔ حضرت حسین کے بارے میں آتا ہے کہ بہترین خطیب تھے، خطابت بڑی اچھے انداز میں کرتے۔ حضرت حسین کے صدقات کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے صدقات اتنے ہوتے کہ آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے تھے۔ فرمایا کہ ان کے پاس کوئی سوالی آتا نا، وہ ان کے دروازے سے کبھی خالی نہیں جایا کرتا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد حضرت حسین نے 2 طرح کے صدقے کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنے بابا کی طرف سے غلام آزاد کیا کرتے تھے تاکہ ابا جان کو اس کا ایصال ثواب بھی ہوتا رہے۔ حضرت حسین کی خدمت خلق میں لکھا ہے اور تواضع میں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی سفر میں اپنے ساتھیوں کی خدمت گزاری فرماتے۔ جب سفر میں چلتے تو سفر میں خدمت گزاری کا مزاج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا تھا، کبھی بھی ایسے نہیں تھا کہ خدمت کے معاملات سے پیچھے ہٹتے۔ حضرت حسین کی شادیاں دیکھیں تو ایک وقت میں 4 بیویاں رہی ہیں، فوت ہو گئی یا بیوی سے علیحدگی ہو گئی، کل ملا کے بیویوں کی تعداد 10 ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیاں ہیں، اور 10 بیویاں ہیں حضرت حسین کی جو مختلف اوقات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا ساتھ رہا ہے۔ میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں حضرت حسین کی بیویوں کا ذرا تعارف پیش کروں کہ یہ بیویاں کون سی تھیں، ان کے نام کیا تھے۔ حضرت حسین کی پہلی بیوی ہے لیلا بنت ابی مرہ، یہ عروہ بن مسعود کی بھانجی ہے، عروہ بن مسعود کی بیٹی ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی ہے۔ یہ حضرت حسین کی پہلی بیوی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت معاویہ اور حضرت حسین کا پیار،
یہ بھانجا داماد اور ماموں سسر کا داماد پیار والا تعلق ہے۔ حضرت حسین کی اسی بیٹی کے جو بیٹے ہیں ان کا نام علی الاکبر ہے۔ یہ علی الاکبر حضرت حسین کی اس بیٹی کا بیٹا ہے جو بیٹی حضرت معاویہ کی بھانجی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت اور گھر کی رشتہ داریاں کتنی ہیں۔ یہ علی الاکبر کربلا کے شہید ہیں، حضرت حسین ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین کی دوسری بیوی ہے جس کا نام ہے شہر بانو۔ یہ کون ہے؟ یہ یزدجر بادشاہ کی بیٹی ہے، اور یہ 3 بہنیں گرفتار ہو کے آئی تھی ایران سے، اور تینوں راستے میں صحابہ کا اخلاق دیکھ کے مسلمان ہو گئیں۔ ایک بہن کا نام شہر بانو ہے، ایک اس سے بڑی ہے، اس کا نام کیہان بانو ہے، اور ایک اس سے چھوٹی ہے، اس کا نام مروارید بانو ہے۔ یہ 3 بیٹیاں ہیں بادشاہ کی، اور ان تینوں کا نکاح شہزادوں سے ہوا ہے۔ شہر بانو کا نکاح حضرت عمر نے حضرت حسین سے کیا ہے، حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے بیٹے کی طرف سے اس بہو کو قبول کیا، اور جو مروارید بانو ہے اس کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر سے ہوا ہے، اور جو کیہان بانو ہے اس شخصیت کا نکاح حضرت ابو بکر کے بیٹے محمد بن ابی بکر سے ہوا ہے، اور ان تینوں کی اولاد ہوئی ہے۔ محمد کا بیٹا قاسم پیدا ہوا ہے، عبداللہ کا بیٹا سالم پیدا ہوا ہے، حضرت حسین کا بیٹا زین العابدین پیدا ہوا ہے۔ یہ تینوں مسات ہیں اور خالہ زاد بہن بھائی ہیں۔ اب دیکھیں کتنی محبت کا تعلق ہے۔ یہ حضرت حسین ان کی دوسری بیوی ہے۔ حضرت حسین کی تیسری بیوی کا نام ام الولد ہے، ان کے بیٹے علی الاصغر ہیں، یہ ان کی اماں ہیں، یہ بھی کربلا کے شہید ہیں۔ چوتھی بیوی کا نام رباب بنت امرؤ القیس ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بہت پیار تھا اس بیوی سے، یہ حضرت حسین کے ساتھ اس کا بڑا عرصہ رہا ہے، اور اس سے حضرت حسین کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام ہے سکینہ بنت حسین۔ یہ حضرت حسین کی وہ بیوی ہے جو بیٹی سکینہ جن کو سکینہ کہتے ہیں، اور ان کی یہ اماں رباب۔ حضرت حسین کا ان سے اتنا پیار تھا، ایک شعر میں اپنی بیوی اور بیٹی کو ایک جملہ کہا، فرمانے لگے لعمرک انی لحب دارا تصفیہا سکینہ والرباب احبہما وابذل بعد مالی ولیس لیالی فیہا عطاب۔ کہا جب میں رباب اور سکینہ کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں، بیٹیاں ویسے ہی باپ کو پیاری ہوتی ہیں، کہا یہ میرے سینے پہ پل کے جمع ہو رہی ہے، اللہ اسے خوش رکھے۔ اس بیٹی نے جب بھی مجھے کہا مجھے اپنے مال لگانے میں کبھی پرواہ نہیں ہوگی۔ حضرت حسین کا اس بیوی سے اور بیٹی سے اتنا پیار ہے۔ 5ویں نمبر پہ حضرت حسین کی بیوی ہے، اس کا نام ہے ام اسحاق۔ یہ کون ہے؟ آپ حیران ہو جائیں۔ ام اسحاق یہ حضرت طلحہ کی بیٹی ہے۔ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ کے صحابی ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ جنگ جمل کے شہید ہیں۔ اس سے پتہ چلا حضرت علی بھی عشرہ مبشرہ میں ہے، حضرت طلحہ بھی عشرہ مبشرہ میں ہے، دونوں سمدی ہیں۔ اور ان کی بیٹی ام اسحاق حضرت حسین کی تو بھابی تھی، یہ تو امام حسن کی بیوی تھی۔ امام حسن کی وفات شہادت کے بعد حضرت حسین نے جب عدت گزار لی بھابی نے تو ان سے نکاح کیا ہے۔ گویا حضرت طلحہ حضرت حسن کی بھی سسر ہیں اور حضرت حسین کی بھی سسر ہیں۔ یہ بیٹی ہے، یہ بیوی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی، اور ان سے حضرت حسین کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام فاطمہ صغریٰ ہے۔ اس کو فاطمہ بھی کہتے ہیں، فاطمہ صغریٰ بھی کہتے ہیں۔ حضرت حسین کی امی کا نام بھی فاطمہ ہے، بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ جب آج ہم صحابہ کے نام کسی کو بتائیں نا کہ اپنی بیٹی کا نام رکھ لو، لوگ کہیں نہیں یہ تو ہمارے گھر میں نام ہے۔ حضرت حسین نے تو نہیں سوچا کہ فاطمہ میری اماں کا نام ہے، میں بیٹی کا نام کیوں رکھوں؟ نام اچھا ہو تو رکھ لینا چاہیے، اس پہ یہ نہیں دیکھا جاتا اجی گھر میں ہے تو ہم کیوں رکھیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی چھٹی بیوی، ان کا نام ہے عائشہ۔ یہ کس کی بیٹی ہیں؟ یہ حضرت عثمان کی بیٹی ہے، عائشہ بنت خلیفہ عثمان ذو النورین۔ یہ حضرت حسن کی بیوی تھی، ان کی وفات کے بعد حضرت حسین کی بیوی ہیں، ان سے کوئی اولاد نہیں۔ گویا حضرت عثمان اور حضرت علی اگر ہم زلف ہیں تو سمدھی بھی ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت حسن کی بھی بیوی ہے، ان کی بیٹی حضرت حسین کی بھی بیوی ہے۔ حضرت عثمان حضرت حسن رضی اللہ کے بھی سسر ہیں اور حضرت حسین کی بھی سسر ہیں۔ آگے چل کے آپ سننا کہ حضرت حسین کی دونوں بیٹیوں کا رشتہ کہاں ہوا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ کی 7ویں بیوی، اس کا نام ہے حفصہ۔ حفصہ کون ہے؟ یہ پوتی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں، یہ ان کی بیٹی ہے حضرت حفصہ۔ یہ حضرت حسین کی بیوی ہیں، ان سے بھی حضرت حسین کی اولاد نہیں ہے۔ حضرت حسین کی 8ویں بیوی، اس کا نام ہے عاتقہ بنت زید بن عمر۔ یہ عاتقہ کون ہے؟
عاتقہ حضرت حسین سے عمر میں بڑی ہیں لیکن حضرت حسین کی بیوی ہیں، یہ حضرت عمر کی بیوہ ہیں۔ عاتقہ حضرت عمر کی بیوہ ہیں، ان سے نکاح حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا عمر بڑی ہو تو شادی نہیں ہوتی، حضرت حسین کی بہن ام کلثوم حضرت عمر کو ملی ہے، کہتے ہیں عمر میں فرق تھا، یہ عمر میں بڑا فرق ہے۔ یہ عاتقہ حضرت عمر کی بیوی رہی ہے، بیوہ ہوئی ہے، یہ حضرت عمر کی چچا زاد بہن ہے۔ آپ بتائیں حضرت عمر کی ہم عمر ہے اور حضرت حسین کی عمر کتنی ہوگی؟ تو حضرت حسین کو اتنا پیار ہے نا، تو یہ حضرت عمر کی بیوہ ہیں، ان سے حضرت حسین کی شادی ہے، اور ان سے حضرت اور 9ویں نمبر کی بیوی، اس کا نام سلافہ بھی آتا ہے، قصائیہ بھی آتا ہے، یہ حضرت حسین کی بیوی ہیں، اور ان سے حضرت حسین کے ایک بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہے جعفر بن حسین، اور یہ جعفر بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ حضرت حسین کی 10ویں نمبر کی بیوی ہے، اس کا نام ہے غزالہ۔ غزالہ بہت خوبصورت خاتون تھی، حضرت حسین سے ان کا نکاح ہے۔ ایک روایت ہے ان کا ایک بیٹا تھا جن کا نام عبداللہ تھا، بچپن میں فوت ہو گیا، ایک روایت ہے ان کی اولاد نہیں۔ یہ حضرت حسین کی بیوی ہیں۔ حضرت حسین کی اولاد 5 اولادیں، 2 بیٹیاں 3 بیٹے، ایک روایت ہے 7 اولادیں ہیں، 5 بیٹے 2 بیٹیاں، ایک روایت ہے 9 اولادیں ہیں، 4 بیٹیاں 5 بیٹے۔ میں ان سب کا تعارف کراتا ہوں۔ حضرت حسین کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کا نام علی ہے، علی الاکبر، علی الاوسط، علی الاصغر، اور جعفر اور عبداللہ۔ جعفر اور عبداللہ بچپن میں فوت ہوئے، اور 3 علی ہیں، بڑا علی، درمیانہ علی، چھوٹا علی۔ بڑے علی علی الاکبر ہیں، کربلا کے شہید ہیں، چھوٹے علی علی الاصغر ہیں، کربلا کے شہید ہیں۔ ایک ہی درمیانی بیٹا حضرت حسین رضی اللہ محفوظ رہا، جسے غازی کربلا حضرت امام سجاد امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، یہ زین العابدین حضرت حسین کی اس بیوی کا بیٹا ہے جو حضرت عمر نے نکاح کرایا تھا، اور یہ خالہ زاد بھائی ہے حضرت عمر کے پوتے کا، اور خالہ زاد بھائی ہے حضرت ابو بکر کے پوتے کا۔ یہ وہ زین العابدین ہے، گویا ابو بکر کا پوتا، عمر کا پوتا، علی کا پوتا، آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہ محبتیں بھی تو بتائی جائے نا، یہ پیار تو بتایا جائے۔ یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں۔ آئیے حضرت حسین کی بیٹیوں پہ، حضرت حسین کی 2 شہزادیاں سکینہ، فاطمہ غازیہ کربلا ہیں، اپنے بابا کے ساتھ انہوں نے کربلا کا سفر کیا ہے۔ یہ دونوں ایک ہی گھر میں بیائی گئی ہیں، اور 2 بھائیوں کی 2 بیویاں ہیں، ایک بڑا بھائی ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے۔ بڑے بھائی کا نام زید ہے، چھوٹے کا نام عبداللہ ہے۔ یہ عمر کے بیٹے ہیں۔ عمر کون ہے؟ حضرت عثمان کا بیٹا ہے۔ یہ دونوں حضرت عثمان کے پوتے ہیں، زید بن عمر بن عثمان، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عثمان رضی اللہ عنہما۔ گویا حضرت عثمان کے دونوں پوتے حضرت حسین کے دونوں داماد ہیں۔ یہ رشتہ نہیں بتایا جاتا، یہ محبتیں نہیں بتائی جاتی۔ حضرت سکینہ رضی اللہ عنہا کے لیے بات کربلا کی جاتی ہے۔ واقعی میں کربلا پہ کوئی جملہ یوں نہیں کہتا، ظلم کی انتہا ہے۔ میں واقعہ کربلا پہ اس خاتون کی ان روایات کو ذکر کروں گا جو انہوں نے اپنے بابا کے ساتھ گفتگو کی ہے، لیکن ان کی شادیاں حضرت حسین نے جہاں کی ہیں وہ حضرت عثمان کے دونوں پوتے ہیں۔ یہ محبتیں نہیں ہیں، یہ پیار نہیں ہے، یہ تعلق اور الفت، یگانگت اور عقیدت نہیں ہے، تو اور کیا ہے کہ جہاں رشتے لیے بھی جا رہے ہیں اور رشتے دیے بھی جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیار، بڑی محبت کا تعلق ان کے ساتھ رہا ہے۔ آئیے حضرت حسین کے لیے قرآن کی آیات اور حدیث پاک کی بات کرتے ہیں۔ 3 آیات قرآن کریم کی ایسی ہیں جن میں حضرت حسین فضیلت میں شامل ہیں براہ راست، باقیوں میں تو ہیں، 3 میں براہ راست شامل ہیں۔ آیت مباہلہ، آیت اہل بیت، آیت طعام مساکین۔ مباہلہ کے موقع پہ بھی ندعو ابناءنا و ابناءکم میں حضرت حسین کا ذکر ہے۔ اہل بیت کے معاملے میں جہاں بیویاں اہل بیت ہیں وہاں حضرت حسین کا ذکر ہے، اور آیت طعام میں جہاں حضرت علی المرتضیٰ نے اور حضرت فاطمہ نے اپنے بیٹوں کی صحت یابی کے لیے 3 منت کے روزے رکھے تھے، پھر قرآن کی آیت اتری تھی تو ان میں بھی حضرت حسین کی شمولیت ہے۔ 3 قرآن پاک کی آیتیں جہاں سے براہ راست حضرت حسین مخاطب ہے۔ احادیث پاک تو کئی ہیں، میں نے حضرت حسین کی مرویات اکٹھی کی ہیں، 150 احادیث تو آپ کے اس بھائی نے اکٹھی کی ہے، 150 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایات ہیں جو حضرت حسین سے مروی ہیں۔ چلو کچھ کی سند پہ کلام ہے، لیکن ایک کافی معتد بھی ذخیرہ ہے جو حضرت حسین نے اپنے نانا جان سے براہ راست سنا۔ میں صرف 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت حسین اور حضرت حسن بچپن میں ہیں،
رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر مبارک میں ہے، اور یہ دونوں بھائی ایک دوسرے سے محبت میں کشتی کر رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نانا جان دیکھ رہے ہیں اس کشتی کو۔ یہ تاریخ دمشق میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس راوی ہیں، حضرت حسن ادھر ہیں، حضرت حسین ادھر ہیں۔ سنیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نانا ہے نا، آپ دونوں کو دیکھ رہے ہیں، کشتی میں کون غالب آتا ہے کون مغلوب ہوتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے 2 مرتبہ ساتھ دیا، لیکن امام حسن کا دیا، فرمایا حیا یا حسن خذ یا حسن، حسن ادھر سے پکڑ، جلدی کر، ادھر سے پکڑ۔ تو حضرت فاطمہ دیکھ رہی تھی، حضرت فاطمہ نے عرض کیا، حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی رضی اللہ عنہ، نانی جان، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تعین الکبیر علی الصغیر یا رسول اللہ، چھوٹا حسین ہے بڑا حسن ہے، آپ چھوٹے کے خلاف بڑے کا تعاون کر رہے ہیں، فطرت تو یہ ہے کہ آپ چھوٹے کا تعاون کرتے۔ اللہ ہو اللہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے جواب دیا، عائشہ ان جبرائیل یقول خذ یا حسین، میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں، جبرائیل حسین کا ساتھ۔ یہ پیار ہے، یہ تعلق ہے۔ ایک روایت اور بھی حضرت حسین کے لیے سنیے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عشاء کی نماز کا وقت تھا، میں اپنی امہ کی دعا کرانے کے لیے حضور پاک کے پاس آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر جب گھر کو تشریف لے گئے، میں بھی پیچھے ہو لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، میں بھی پیچھے چل رہا ہوں۔ کہتے ہیں میرے قدموں کی آہٹ سے حضور کو محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، تو مڑ کے دیکھا کہ حذیفہ، میں نے کہا جی یا رسول اللہ میں حذیفہ ہوں۔ کیسے آئے؟ کہ یا رسول اللہ، اتنی بات کی حضور نے فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تجھے اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے، تیری اور تیری ماں کی اللہ رتبے بلند فرمائے۔ یہ نبی علیہ السلام نے وہ دعا دی جس کے لیے آئے تھے۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک، یہ ایک فرشتہ ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا۔ یہ گھر کے دروازے پہ بات ہو رہی ہے کہ جی یا رسول اللہ، فرمایا لم ينزل قط الارض او کما قال، فرمایا آج تک یہ زمین پہ نہیں اترا، یہ پہلی مرتبہ اترا ہے اور مجھے خوشخبری دینے آیا ہے۔ فرمایا استأذن ربہ، اس نے اپنے اللہ سے دعا، اللہ سے اجازت مانگی کہ یہ خوشخبری تیرے نبی کو میں دینے جاتا ہوں، تو اللہ نے اس فرشتے کو اجازت دی، یہ پہلی بار میرے پاس اتر کے خوشخبری دینے آیا۔ کہتے ہیں میں آگے میں یا رسول اللہ خوشخبری کیا ہے؟ کہتے ہیں حضور پاک نے فرمایا ان یسلم علیہ، اس فرشتے نے پہلے مجھے سلام کیا، ویبشرنی بان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اس نے مجھے خوشخبری دی کہ آپ کی چوتھی بیٹی جنتی خواتین کی سربراہ ہوگی جس کا نام فاطمہ ہے، اور آپ کے نواسے حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اور یہ حضرت حسین کا تعلق ہے۔ میں انتہائی شارٹ کرتے ہوئے تھوڑا آگے آنے لگا۔ رسالت امام دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت حسین نے یہاں 5 دور خلافت گزارے ہیں، 5 خلافتوں کے دور حضرت حسین نے گزارے ہیں۔ جو میں نے کہا نا 50 سال کی عمر کی بات کرتے ہو، بچپن کی بات کرتے ہو، آگے نہیں کرتے، اب میں اس ٹاپک کو شروع کرتا ہوں۔ دور ابو بکر 2.5 سال، دور عمر 10 سال، دور عثمان 12 سال، دور حیدر 4.5 سال، دور امام حسن 6 سال، 30 سال کا زمانہ یہ بنتا ہے، اور 20 سال کی خلافت حضرت معاویہ کی گزاری ہے۔ 50 سال عمر یہ ہے، 7 بچپن کے 57 میں شہید ہیں، 58 سال شروع تھا اس وقت۔ یہ جو 30 سال دور خلافت راشدہ کے ہیں، اس میں حضرت حسین اور خلفائے راشدین کا تعلق کیا تھا؟ آئیے ذرا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دور ہے، صحیح بخاری۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے ہیں۔ تلیسان ایک علاقہ ہے، وہاں کی چادر کو بڑے بڑے رؤساء اور خطباء اپنے کندھے پہ رکھتے تھے، اور بڑی خوشی کے طور پہ کہتے کہ فلاں علاقے کی چادر کندھوں پہ رکھو۔ کہتے ہیں وہ 2 چادریں حضرت حسن اور حسین کے لیے حضرت ابو بکر نے منگوائیں اور ان کے کندھوں پہ رکھا اور کہا میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ بچپنا تھا، 7 سال 8.5 سال حضرت حسن حسین کی عمر تھی، تو اس وقت حضرت حسن اور حسین سے ابو بکر کا اتنا پیار کتابوں میں ملتا ہے۔ ایک روایت مزید بھی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ آ رہے ہیں، امام حسن اور امام حسین بھی ساتھ ہیں، تو حضرت ابو بکر آئے، حضرت حسین کو اٹھایا، کندھے پہ اٹھا کے کہا کہ علی اللہ کی قسم ایک بات کرو، اعتماد کرو گے؟ کہا جی کرو۔ کہا حسن کی شکل تجھ سے ملتی ہے پر حسین کی شکل نبی سے ملتی ہے۔ یہ محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے تو کیا ہے؟ بہرحال بچپنا تھا، حضرت ابو بکر صدیق دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت حسین بلوغت کی عمر بھی ہے، جوانی کی بھی ہے، اور حضرت حسین کی عملی زندگی بھی۔ حضرت عمر کے لیے روایات موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین سے بڑا تعلق رکھا۔ کیسے؟
جوانی میں آئے نا تو جہاں حضرت علی حضرت عمر کی کیبنٹ میں شامل تھے وہاں حضرت حسین کو بھی حضرت عمر نے فرمایا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں. مراد ہے آپ کیبنٹ میں بیٹھیں گے, عالمی منظر نامہ آپ کے سامنے ہوگا, آپ کو بھی حکومتی لیول کا تجربہ ہوگا. تو حضرت حسین پہلے دن تشریف لائے. جب پہلے دن آئے, امام ابن عساکر نے لکھا ہے, دروازے پہ پہنچے تو عالمی حضرت عمر ایک کانفرنس میں ہیں, تو حضرت معاویہ ملک شام سے آئے ہوئے ان سے گفتگو کر رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پہ حضرت حسین پہنچے تو دربان سے پوچھنے کے لیے ابھی حضرت عمر کا بیٹا ہے, حضرت حسین تھوڑا پیچھے ہیں. بیٹے نے کہا میں نے اندر جانا ہے. دربان نے کہا آپ نہیں جا سکتے. وہ خالن بے معاویہ, وہ حضرت معاویہ کے ساتھ تنہائی میں وہ خصوصی میٹنگ کر رہے ہیں حضرت عمر. تو حضرت عبداللہ بن عمر پیچھے نہیں گئے بیٹے. حضرت حسین نے دیکھا جب بیٹے کو بھی اجازت نہیں ہے تو میں کیسے جاؤں. حضرت حسین اسی جگہ سے پیچھے قدموں واپس آئے. کہتے ہیں نماز کا وقت ہے تو مسجد نبوی میں حضرت عمر سے برابری ہو گئی. حضرت عمر نے پوچھا حسین آپ کیوں نہیں آئے؟ کہ میں آیا تھا. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ وہ تو آپ کے بیٹے کو بھی اجازت نہیں مل رہی تھی تو میں واپس چلا گیا. حضرت عمر نے تاریخی لفظ بولا اللہ کہ اس کی ماں کا نام فاطمہ نہیں ہے, آپ کی امی کا نام فاطمہ ہے, جو حضور کی بیٹی ہے. اجازت اسے نہیں ہوگی, آپ کو ہر وقت. یہ تعلق حضرت عمر کا, آپ اندازہ لگے. اس سے آگے جائیں, آپ ایک روایت سنیں, آپ دنگ رہیں. جس وقت حضرت عمر کے دور میں روم اور فارس کی سلطنت پاش پاش ہوئی اور غنیمت کے مال آئے تو حضرت عمر نے سارا غنیمت کا مال مسجد نبوی میں رکھا اور صحابہ کرام کو بلایا, آؤ اپنے رتبے کے مطابق حصے لے جاؤ. سب سے بڑا رتبہ تو بدری صحابہ کا تھا, بدر کے آئے, پھر بعد میں احد والے آئے, پھر خیبر والے آئے, اس طرح آتے گئے. جس وقت بدری آئے نا, جتنا حصہ ان کو ملا نا 1000 درہم, 200 درہم ہو تو 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے. 1000 درہم یہ بدریوں کا رتبہ تھا. حضرت علی بھی بدری ہیں, اتنا ملا. جب حضرت حسن اور حسین نے فرمایا مرحبا بالکرامہ, 1000 درہم انہیں بھی دیا. کوئی بدر نہیں لڑی انہوں نے. بدر کے وقت تو حضرت حسن اور حسین کی پیدائش بھی نہیں ہوئی, دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے, لیکن انہیں بدریین کے برابر حصہ دیا. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر یہ کہنے لگے میرا بھی حصہ ایسے ہی ہوگا, دل میں سوچا, اور یہ بھی اپنے بابا کے پاس اپنے نمبر پہ آ. تو حضرت عمر نے 500 درہم اٹھا کے انہیں دیے. گھر گئے, امی جان سے کہا کہ ابا سے گلہ کرنا ہے, حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما بھی بدر نہیں لڑے. ٹھیک ہے بدر میں بھی نہیں لڑا, لیکن میں رسول اللہ کے ساتھ احد کی جنگ تو لڑا ہوں نا, باقی جنگوں میں بھی تو میں حضور کے ساتھ شریک رہا ہوں. حضرت حسن حسین جنگوں میں شریک نہیں تھے, انہیں مل گیا ٹھیک ہے, مجھے ان سے زیادہ نہ دے تو ان سے کم تو نہ دے, مجھے بھی اتنا دے دے. ماں نے والد کو شکایت لگائی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, یقین مانے میں جب یہ لفظ پڑھتا ہوں نا میں حیران ہو جاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر سے جس انداز میں بات کی اور جس انداز میں ان کو سمجھایا اور انہیں بتایا کہ تیرا تعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے اور حسین کا کیا ہے. ذرا آئیے میں آپ کو حضرت عمر کے لفظ پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ ریاض النظرہ میں حضرت عمر کے لفظ ہے. فرمایا نعم اذهب ببابل, بیٹا آپ کی بات ٹھیک ہے, میں نے انہیں زیادہ دیا تجھے کم دیا, ادھر آ, قریب آیا بیٹا. فرمایا فأتنی بأبن کأبیہا, کہ وہ حضور کا داماد ہے اس کا ابا, تیرا ابا پیغمبر کا داماد نہیں ہے, اس جیسا ابا ہو تو لے آ. وأمن کأمہما, ان کی ماں فاطمہ ہے, تیری ماں فاطمہ نہیں ہے, اگر تیری ماں فاطمہ ہو تو آ کے مجھ سے اتنے پیسے لے لے. وجدن کجدہما, ان کا نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تیرا نانا وہ نانا نہیں ہے, اسی لیے ان جیسا تیرا نانا ہو تو آ مجھ سے اتنے پیسے لے لے. اور آگے فرمائے وأمن کأمنہما, ان کے چاچو جعفر تیار ہیں جن کے لیے حضور نے فرمایا جنت میں اس کو پر ملے ہیں اڑنے کے لیے, تیرا چاچو اگر ایسا ہے تو آ کے لے جا. وخالن کخالہما, اور ان کے جو ماموں ہیں نا وہ رسول اللہ کے بیٹے ہیں, تیرے بھی ماموں اگر رسول اللہ کے بیٹے ہیں تو آ تو بھی اتنا حصہ لے جا. وخالن وخالاتہما, اور ان کی جو خالائیں ہیں نا زینب, رقیہ, ام کلثوم, بنات رسول اللہ, تیری خالائیں بھی اگر حضور کی بیٹیاں ہیں تو تجھے بھی اتنا حصہ دینے کے لیے تیار. یہ حضرت عمر ہے, حضرت عمر کا پورا خطبہ ہے. آپ اندازہ لگاؤ کتنا محبت اور پیار کا تعلق
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ہے، اور اسی میں حضرت حسین کے ساتھ شہر بانو کی شادی ہے، یہ بھی حضرت عمر نے کرائی ہے۔ جو طبقہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ حق نہیں سمجھتا، میرا ان سے ایک سوال ہے، جو حق کا خلیفہ نہ ہو اس کے دور میں جہاد نہیں ہوتا، فساد ہوتا ہے، اور فساد میں جو مال غنیمت ہے وہ مال غنیمت نہیں ہوتی، وہ لوٹ مار ہوتی ہے۔ جو لوٹ مار کا مال ہو اس کو استعمال کرنا حرام ہوتا ہے، حلال نہیں ہوتا۔ حضرت عمر کا دور ہے، ایران فتح ہوا ہے، یزدجر کی بیٹیاں مال غنیمت میں آئی ہیں، مسلمان ہوئی ہیں، اور ان بیٹی سے نکاح حضرت علی نے اپنے بیٹے کے لیے قبول کی حضرت عمر کے دور میں۔ اب دو باتیں، اگر عمر کی خلافت کو نعوذ باللہ غلط مانیں گے تو پھر حضرت حسین کی شادی کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ غلط جملہ بولا جا سکتا ہے کسی کی جرت کی جو بول سکے؟ اور اگر آپ حضرت امام زین العابدین سے سادات کا نسب میری سر آنکھوں پہ، میری والدہ بھی امام زین العابدین کی نسب سے ہے، آج سادات دنیا میں امام زین العابدین کی وجہ سے خون حسینی ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، غازی کربلا کی وجہ سے۔ ان کا رشتہ حلال بھی ہے، مقدس بھی ہے، معمر بھی ہے، طاہر بھی ہے، باسعادت بھی ہے، طیب بھی ہے، مطہر اور مطیب بھی ہے۔ یہ تب ہے جب دور خلافت عمر ہے، اور اس کی خلافت حق بھی، اور اس کے دور کا جہاد بھی، ورنہ نہ مال غنیمت بنتا ہے نہ کچھ اور معاملہ۔ یاد رکھیں، سادات کا شجرہ نسب ثابت ہو رہا ہے تو شہر بانو سے حضرت حسین کے رشتے پہ ثابت ہو رہا ہے، اور یہ رشتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت پہ ان کی مرضی سے حضرت علی کی قبولیت پہ ہو رہا ہے۔ تو اگر سید ہے نا، اس کو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جھک کر سلام کرنا ہوگا۔ سادات ہیں نا، انہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ادب سے بات کرنا ہوگی۔ کیوں؟ صرف مذہب ثابت نہیں ہو رہا، نسب اور شجرہ بھی ثابت ہو رہا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق کا واسطہ، اور حضرت عمر کا حضرت حسین سے صرف رشتہ دینے کا تعلق نہیں تھا، رشتہ لینے کا بھی تھا۔ یہ جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے کہ بہن اپنے بھائی کے سامنے اپنے سر کے بال کھول سکتی ہے یا نہیں، کتابوں میں آج بھی مسئلہ موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں نے مکمل حوالہ دیا ہے اس کو، کہ اگر بھائی بیٹھا ہو تو بہن اپنے سر میں کنگھی دے سکتی ہے، یہ جائز ہے، بھائی سے پردہ نہیں ہے سر کے بالوں۔ پتہ ہے مسئلہ کہاں سے ثابت ہے؟ دخل الحسن والحسین علی ام کلثوم وہی تمطش، حضرت عمر کی بیوی حضرت حسن حسین کی بہن ام کلثوم اپنے بھائیوں کے سامنے، حسن اور حسین کے سامنے سر میں کنگھی دے سکتی تھے، تو آج بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ روایات موجود ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ یہ تعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ان سے ہے۔ یہ دونوں اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت عمر کا بیٹا حضرت حسین کا بھانجا ہے، نام کیا ہے؟ ان کا نام ہے زید بن عمر بن خطاب۔ یہ حضرت عمر کا بیٹا ہے، حضرت حسین کا بھانجا ہے، حضرت علی کا نواسا ہے۔ امام ابن عساکر نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا یہ بیٹا اور حضرت علی کا نواسا ایک جملہ اپنے لیے کہتا تھا، فرمایا انا ابن الخلیفتین، میں دو بادشاہوں کی اولاد ہوں، عمر میرے ابا ہیں، علی میرے نانا ہیں۔ یہ حضرت حسین کے بھانجے ہیں، حضرت حسین ان کے ماموں ہیں۔ آئیے دور عثمان تک، حضرت عثمان کے دور میں حضرت حسین کی شادی بھی ہو چکی ہے، کڑیل جوانی بھی ہے، اور عملی زندگی میں بھی حضرت حسین اور حضرت عثمان کا تعلق ہے، اور بڑی محبت کے واسطے ہیں۔ آپ کہیں گے کہاں پر ہے؟ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ایک واقعے سے رکھتا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت عثمان کا اور حضرت حسین کا تعلق کیا تھا۔ آؤ یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ حضرت عثمان امیر المؤمنین بنے، وہ اللہ کے شکرانے کے لیے عمرہ کرنے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ کتاب السکان میں امام ابن حبان نے لکھا ہے، کتاب السکات میں کہا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ حضرت حسین بعد میں حضرت عثمان کے داماد بنتے ہیں نا، پہلے حضرت عثمان تو ان کے خالو لگتے ہیں نا، حضرت فاطمہ کی بہن کے شوہر ہیں، تو خالو کے ساتھ جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں ایک جگہ آئی جہاں بنی ہاشم سقا پانی پلایا کرتے تھے، وہاں پر حضرت حسین بہت بیمار ہو گئے، اتنے بخار ہوا کہ چلنے کے قابل نہ رہے، احرام میں، اور حضرت عثمان بھی احرام میں، پورا قافلہ ٹھہر گیا، اور وہاں پر حضرت عثمان نے حضرت علی کی طرف بندہ بھیجا، جو حضرت علی وہیں سے آئیں اور اپنے بیٹے کا دیکھ بھال کا معاملہ کریں۔ حضرت عثمان عمرے پہ چلے گئے، عمرہ کر کے واپس آئے تو حضرت علی آ چکے تھے، ایک دم بھی دیا تھا اپنے بچے کے احرام کھولنے کے لیے، بکرا ذبح کیا،
اور وہاں پر ابھی انتظار میں تھے کہ حضرت عثمان کچھ دنوں میں عمرہ کر کے واپس آئے، اور وہاں پر آ کے ایک بات کی قائلی، ہو سکتا ہے آپ کے دل میں خیال آئے کہ میرے بیٹے کو یہاں بخار میں چھوڑ کے میں عمرہ کرنے چلا گیا، تو میں جواب دوں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ نے ہنس کے حضرت عثمان کو دیکھا تو کہا اس کا جواب بھی بیٹے سے لے لیں۔ تو حضرت حسین نے کہا بابا جان، میں نے اللہ کا واسطہ دے کر اپنے خالو کو کہا تھا کہ دونوں کو عمرہ نہ رہ جائے، آپ تو عمرہ ضرور کر لیں، میرے اللہ کے واسطہ دینے پہ یہ گئے تھے، ورنہ میری تیمارداری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ حضرت عثمان سے تعلق۔ حضرت عثمان کے دور میں حضرت حسین کا جہاد کتنا ہے؟ کتنا جہاد ہے؟ 3 بر اعظم کے سفر ہیں حضرت حسین کے، جہادی سفر ہے حضرت عثمان کے دور میں۔ ایشیا پورا سفر کیا ہے، ایشیا حجاز ایشیا میں، افریقہ کیا ہے اور یورپ کیا ہے۔ اس زمانے کا یورپ قسطنطنیہ ہے جسے آج استنبول کہتے ہیں، اسے گیٹ آف یورپ کہتے ہیں۔ آپ یورپ جائیں تو آپ دیکھیں گے یہ استنبول میں نے 2 دفعہ دیکھے، اس سمندر کا نام ہے باسفورس، اس طرف ایشین سائڈ ہے، اس طرف یورپین سائڈ ہے، اور یورپین سائڈ میں حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے جہاں پر حضرت حسین کا سفر ہوا ہے۔ جہاد کا یہ دور عثمان ہے۔ کہاں کہاں کا آپ اندازہ لگائیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا طرابلس کا سفر ہوا ہے، برقہ کا سفر ہوا ہے، اور یہ دونوں شہر لیبیا کے ہیں، اور لیبیا افریقہ کا، افریقہ بر اعظم افریقہ کے ملک ہے۔ یہ حضرت حسین کے جہادی سفر ہیں حضرت عثمان کے دور میں، اور اکیلے نہیں ہیں، پوری سادات کے ساتھ ہیں۔ عبداللہ بن عباس، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عامر، عبداللہ بن جعفر، حسن بن علی، حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، یہ پورا صحابہ کرام کے میں نوجوانوں کا لشکر ہے جو حضرت عثمان کے دور میں بر اعظم افریقہ کو فتح کر رہا ہے۔ اور پھر صرف وہاں نہیں ہے، یہ تشریف لے گئے ہیں خراسان کے علاقے میں بھی۔ خراسان کا علاقہ یہ ایران اور عراق کا علاقہ بنتا ہے، اس کو ہمارے بلوچستان تک پورا ایکسیس ہے، تو اس علاقے تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ان صحابہ کا سفر ہے۔ یہ خراسان اس زمانے میں کتنا سفر تھا؟ میں نے گوگل میپ کر کے برقہ مدینہ، برقہ خراسان، ان دونوں کے سفر نکالیں، آپ بھی گوگل میپ پہ آپ نکال سکتے ہیں۔ آپ مدینہ لکھیں اور برقہ لکھیں لیبیا کا، تو کلومیٹر بنتے ہیں 2482 کلومیٹر، 2482 کلومیٹر۔ یہ ایک جہادی سفر ہے حضرت حسین کا حضرت عثمان کا دور عثمانی کو حق نہ کہنے والوں، حضرت حسین کے اس جہاد کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ اور پھر حضرت حسین کا حضرت عثمان کے ساتھ محبت کا تعلق شہادت تک۔ جب شہید ہوئے حضرت عثمان تو حضرت عثمان نے پابندی لگائی تھی، میرے لیے تلوار نہیں اٹھانی، کہ حضور کے شہر کو میں خون آلود نہیں کرنا چاہتا، مجھے مارنا چاہتے ہیں بلوائی مار دیں، تم نے نہیں لڑنا۔ تو یہ دونوں بھائی پہرا دیتے تھے، حضرت حسن اور حسین، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہرا دیتے ہوئے۔ حضرت حسن کے لیے کتاب کے لفظ ہے جریحن شدیدہ، شدید ترین زخمی ہوئے ہیں، اور حضرت حسین کے لفظ ہے جریحہ، سخت زخمی ہوئے ہیں۔ یہ دونوں بھائیوں کا خون حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت پہ لگا ہے۔ میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، 40 دن کی پیاس حضرت عثمان نے برداشت کی تھی، حضرت حسین نے اپنے خاندان سمیت جو کربلا میں 3 دن کی پیاس برداشت کی ہے، تو اس کے لیے میں جملہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں حضرت عثمان کو دیکھا تھا، وہاں عمل کر کے دکھایا ہے۔ یہ ایجوکیشن ہے اور وہ پریزنٹیشن ہے، یہ پڑھنا ہے اور وہ سنانا ہے۔ یہ دور خلافت راشدہ میں حضرت عثمان تک میں نے چند باتیں حضرت حسین کے لیے کی ہیں۔ امید ہے اگلے جمعوں میں اگر مجھے موقع ملا تو میں دور علی سے لے کر حضرت حسین کی شہادت تک آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ جزاکم اللہ تعالی، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔